جیسے ایک انسان سویا ہوتا ہے تو اس پہ خواب میں اس پہ عذاب ہوتا ہے، روح اس وقت بھی نکلی ہوتی ہے۔ یہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ۔ اب وہ جو عذاب اسے ہو رہا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ٹھیک ہے، کہ ہم کیسے مانیں جب اللہ روح نکال لے، ٹھیک ہے، تو پھر جسم پہ جب پانی پڑتا ہے اسے کیسے محسوس ہو؟ وہ تو میرا ہوتا ہے احساس سب سے بڑی بیداری ہے، ٹھیک ہے۔ اب احساس سے جب تم سوچو گے تو زمین کو اللہ نے روح تو نہیں دی نا، مگر جب اس پہ زور سے قدم مارتے تو شرع کیا کہتی ہے؟ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ شرع کیا کہتی ہے؟ اسے تکلیف۔ اور یہ پھر اللہ سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ اللہ یہ جب بندہ میرے اندر آئے گا پھر میں اسے دیکھوں یہ کتنا طاقتور ہے۔ بولتی یہ بھی ہے نا، اسی طرح ہم جب قبروں پہ جاتے ہیں مردہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ہم پہ یہ ہو رہا ہے، جس طرح انبیاء کو سماعت دی اللہ نے، نگاہ دی، ہمیں نہیں دی، کیا نہیں دی؟ ٹھیک ہے، ہم نے جو قبر کے حالات دیکھے، سنے، ایمان لائے، پڑھے، وہ انبیاء کی نگاہ سے، ان کے علم سے، ذاتی علم سے، یعنی ایک چیز ہم نے ذاتیات سے سیکھی نہیں ہے تو ہم ذاتیات سے اس کی قیاس سرائی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ذات سے اس کی قیاس سرائی کریں گے تو ذات سے تو ہم نے دیکھا ہی کچھ، ٹھیک ہے، ذات سے ہم نے تو سنا ہے، پڑھا ہے، کن سے؟ انبیاء سے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سورہ نمل میں چونٹی کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آج تک چونٹی کی آواز سنی؟ ٹھیک ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی، اس کے لشکر نے نہیں سنی، ایک نے سنی، ٹھیک ہے، مگر سارے لشکر نے مان لی تھی۔ اب ہم نے ماننی ہے بن دلیل کہ نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک کرنا کفر ہے۔ دین ہمارا شک سے پاک ہے، پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، جو کہہ دیا کوئی مانے نہ مانے، کسی کی عقل میں آئے نہ آئے، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہ سب۔ اسی طرح سلیمان کے لشکر نے اس کی مان لی تھی، مگر یہ تو نہیں سوال کیا تھا کہ چونٹی تو بولتی نہیں، اللہ نے اسے زبان نہیں دی، مردہ تو بولتا نہیں، اللہ نے اسے زبان دی۔ جب اللہ اس سے زبان لے لیتا ہے، نگاہ لے لیتا ہے، سماعت لے لیتا ہے، جسم لے لیتا ہے، روح لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں لے لیتا ہے، پھر بھی وہ بول رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، تو کس سے سنتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حدیثیں پڑھنی ہے کیا؟ کہ جب وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے، جب تم اسے غسل دیتے ہو تو حدیث میں کیا لکھا ہے؟ جب تو روح نکل چکی ہے جسم سے، ٹھیک ہے، وہ پکارتا ہے، ٹھیک ہے، دو قسم کی پکار ہے،
ایک وہ پکارا کہ مجھے جلدی قبرستان لے کر جاؤ، ایک وہ پکارا کہ مجھے نہیں لے کر جاؤ، مگر کوئی اس کی پکار کو نہیں سنتا۔ کس نے سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کی سماعت کے بارے میں جو تو پڑھے گا تو اللہ تو ذروں کی بھی سنتا ہے، ذرے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو اللہ نے اپنی سماعت کہا ہے، نگاہ کو اپنی نگاہ کہا ہے، فرمان کو اپنا فرمان کہا ہے، ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے کو بھی اپنا راستہ، یہ اللہ کی عطائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اب جس کو دیں اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نبی نے دیا تو اللہ نے دیا، نبی نے لیا اللہ نے دیا، ٹھیک ہے؟ جب یہ عظمتیں ہم جانیں گے تو ہم پھر نبی کی کوئی بھی بات پہ شک نہیں کریں گے، جس طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام اور اس چونٹی کی باتوں پہ شک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ سنی کسی نے، اسی طرح دیکھا قبر والے کو کسی نے کہ زندہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو امام غزالی سے جب پوچھا گیا ہم کیسے مانیں کہ قبر والے کو عذاب ہوتا ہے یا قبر والے کو انعام، جب کہ وہ مٹی کی مانت تھی، ٹھیک ہے؟ اب تو نے یہ بھی پڑھا کہ جسم مٹی کی مانت ہے، اللہ نے مٹی سے وعدہ کیا کہ میں تجھے دیتی ہوں، یہاں آ کے خیال بدلیں گے، روح سے وعدہ کیا تو میری مانت ہے، تو میرے پاس ہے، میں تجھ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، مٹی سے بھی وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب مٹی سے بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر روح سے بھی اللہ نے وعدے کیے۔ انسان کہاں؟ انسان۔ پھر ایمان کہاں؟ ایمان والوں کو سے بھی وعدے کیے اور انسان سے بھی وعدے کیے۔ ہم نے وعدے دیکھنے اللہ کے کہ ایک انسان ہے، اس میں ہی روح، اسی میں جسم، اسی میں ہی نفس، اسی میں ہی ایمان، ہر چیز اسی میں۔ اب کون سی چیز ہے جو تجھے زندہ رکھ رہی ہے قبر میں؟ جب کہ روح نکل جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب تیرے جسم کو موت آ گئی، موت زندگی تو نہیں ہے، موت تو زندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ قبر میں زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، جب ہم جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ تر کہیں گے ٹھیک ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اسے موت دی دی، کیا دے؟ اور تم کہہ رہے ہو زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، کیا ہے کہ جس طرح تمام نبی اور رسول دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو موت دی، اسی طرح اللہ مجھے بھی موت دے گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں۔ دنیا کا نام بھی دیکھ کہ کس جگہ سے ہمیں مردہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ دنیا، قبر میں اللہ پھر سے اسے زندہ کرے گا، اور قبر کی لاش ہو یہ کیا عالم برزخ میں زندہ ہونا، وہ روح کا ہے، کیا ہے کہ روح عالم برزخ میں چلی
جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے عالم ارواح جہاں سے روحیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ، عالم ارواح، ایک عالم برزخ مرنے کے بعد جہاں عالم برزخ. اب دونوں حالت میں ہم نے حدیثوں میں پڑھ لیا روح کہاں سے آتی ہے اور روح کہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے، عالم برزخ میں. مگر ایک اور ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تو روح کو اپنے پاس بلانے کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، محبت میں آئے گی. وہ جو روحیں اللہ کے دیدار کو ہی اپنی پسند کریں، اب ہر روح نہیں اللہ کے دیدار کی پائے. ان روحوں کے بارے میں جب پڑھیں گے کہ وہ کون سی روحیں ہیں جنہوں نے لبیک کہا، ساری روحوں نے لبیک نہیں کہا، یہ بھی قرآن میں پڑھیں. مگر موت تو ان کو بھی آنی ہے جنہوں نے لبیک نہیں کہا، اور موت انہیں بھی آنی ہے جنہیں نہیں لبیک کہا. پھر کہیں کیا کریں گے؟ ان روحوں میں صفحے تھی، کون سی صفحے اول میں تھی؟ قریب کون سی؟ وہ جو سب سے پہلے ایمان کیا نہیں. اب روحیں بھی ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والی روحیں انبیاء اور رسولوں کی، ٹھیک ہے، پھر ان کی امتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت، یعنی کہ صحابہ ہم سے وہ سب سے پہلے ایمان لائے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے. اسی کا آسمانوں پہ بھی وہ ہم پہ سے سب سے پہلے ایمان. اسی طرح ہم اور روح زمین پر، ٹھیک ہے، اسی یہ زندگی بھی ہم نے پڑھنی ہے کہ ہم آپس میں جو ملتے ہیں، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ تم پہلے آسمانوں پر ایک دوسرے کا دوست ہوئے. جو آسمانوں پر ایک دوسرے کا دوست ہوگا وہی زمین پر دوست ہوگا. تم دوستی خود سے نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ جب ہم صحبت دوستی بھی خود سے نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے کہ ہم پہلے سے ملے ہوئے ہماری انسیت ہے آسمانوں سے، اس کی وجہ سے ہمارا دل اندر سے بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو قربت کا حقدار ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ادراویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کیا ہے ابیاس کرنی؟ میں تو حضرت عمر سے مل کے آیا ہوں 2 دن پہلے، اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر میں تو آپ کو پہلی دفعہ ملا ہوں، آپ میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے باپ کا نام بھی لے رہے ہیں، میرے دادا کا بھی، پردادا کا بھی، سب کا نام لے رہے ہیں. کہاں ہم ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کیا ہے. ثابت ہوا روحوں کے نام ہوتے تھے کہ تم نے کس جسم میں جانا ہے، تیرا یہ نام ہے. جو پہلے سے جنہیں ناموں کا پتہ ہو جس کو، وہ تو صحابی نہیں ہے. صحابی حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے یہ حویس کرنی میں تو نہیں کہا کہ نبی یہ فرما. روحانیت کے درجات کہ یہ جو کشف والے لوگ ہوتے ہیں، نظر والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علم کون سا ہے؟ ذاتی علم ہے جو اللہ نے انہیں ٹریک دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. پوچھا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ کہا عمر آج دنیا سے چلا گیا.
کہا آپ کو کیسے؟ کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کیا؟ اب یہ حدیثوں میں تو وعدہ نہیں ہے، مگر اویس کرنی کہہ رہے اللہ نے مجھ سے وعدہ کہ جو روح زمین پہ آتی ہے، جو روح جاتی ہے، میں تجھے اس کی خبر دوں گا. کچھ ہماری دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے تو اللہ بھی دوست سے وعدے کرتا ہے، کچھ ایمانی وعدے. اب ایمانی وعدے کون سے؟ جو اللہ نے قرآن حدیث میں، وہ ایمانی وعدے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ دوستی کے وعدے کون سے؟ جو اللہ نے ہم کلامی میں صرف تیرے ساتھ، چاہے وہ بشارت کی صورت میں، چاہے وہ خواب کی صورت میں، چاہے وہ کشف الہام کی صورت میں، اس کا کوئی دوسرا گواہ نہیں، اس کا کوئی دوسرا گواہ نہیں. تیرے لیے دلیل لینا لازم ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے. اگر سچ بول رہا ہے تو یہ بات میری زندگی میں پوری ہوگی. اگر پوری ہوگی تو واقعی اللہ والا فوراً ماننا حکم نہیں. کیا؟ میں قرآن حدیث کی بات فوراً ماننا حکم ہے. اس لیے تینوں کی بات لازم نہیں فوراً ماننا، مگر جہاں قرآن حدیث آئے وہاں فوراً سچ ہونے پہ ماننا ہے. کیا اس پہ ہونے پہ سچ ہو، یہ باقی سچ تھا. سچا اللہ کا دوست ہوتا ہے، سچا اللہ کا دوست. اب جو قبر کے بارے میں ہے وہ کسی نے دیکھا نہیں سوائے اللہ کے دوست کو، وہ جانتا نہیں. انہوں نے ہمیں بتایا لوگوں کو ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب دین میں اگر دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے تو وہاں کیا ہے؟ اللہ دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، اس کا حساب کرتا ہے، جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جزا اور سزا. کسی کے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے، کسی کے لیے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتا ہے. یہ قبر جنت کا باغیچہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور قبر جہنم کا گڑھا بھی ہے. اب تم دیکھو اللہ کیا مردوں کو جنت اور جہنم میں ڈالے گا یا زندہ کو ڈالے گا؟ سزا کس کے لیے؟ زندگی دے کے سزا دے گا. کیا دے گا؟ ٹھیک ہے. جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ نے قبر میں ہی سزا اور جزا کا عمل جاری کیا ہوا ہے تو پھر وہاں مردہ کون رہا؟ وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، مگر دنیا سے تمہاری نظر سے، دنیا کی نظر میں وہ مردہ ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی نظر میں وہ زندہ ہیں. کوئی سزا میں ہے، کوئی جزا، کوئی دعا کا طالب ہے، کوئی درجے کا طالب ہے، کوئی بخشش کا طالب ہے. اسے اذیت مل رہی ہوگی تو دعا کا انتظار کر رہا ہوگا، اسے راحت مل رہی ہوگی تو درجے کا انتظار کر رہا ہوگا. پھر حدیث اور صحیح بخاری میں آتا ہے کیا کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے، کیا اٹھیں گے؟ اٹھیں گے. انہیں اٹھایا جائے. سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری. وہاں یہ تو نہیں کہ اللہ نے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، زندہ جو حکم دے گا وہ فوراً اٹھ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ فوراً اٹھ جائیں گے. وہاں روح ڈالنے کا نہیں کہا کہ میں روح ڈالوں گا.
کا حکم دے. انتظار. اس لیے کہا جب اللہ تجھے بلائے گا قبروں سے تو کون سب سے پہلے جائیں گے؟ اللہ کے حضور ایماندار. باقیوں کو اللہ کسیٹ کے لے کر جائے. ثابت ہوا ہر کوئی اس کی آواز سے نہیں اٹھتا. ہر کوئی اللہ کی آواز سے قبر سے نہیں اٹھے گا. کون اٹھے گا؟ جو ایماندار. وہ چل کے جائیں گے اور ان کے بارے میں کیا ہے؟ گھسیٹ کر سنگل باندھ کر. ٹھیک ہے. فرشتے اسے پکڑ کر ایک کو فرشتہ داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے اور ایک کو فرشتہ کیسے لے کر جائے؟ ہاتھ پہنا کے تعریف کرتا ہوں. وہ دونوں زندہ ہوں گے تو تعریف کرے گا. مگر وہ زندگی تمہاری دنیا والی زندگی نہیں ہے. وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے جس زندگی پر کافر اور منافق ایمان نہیں رکھتا. منافق بھی نہیں. اب مسلمانوں میں کتنے منافق ہیں جو سے زندگی میں کہتے ہیں مٹی ہو گئی. وہ منافق ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی غیبانہ بشارتیں کو رد کر دیتے ہیں کہ ہم غیب کا علم نہیں مانتے. اور جو غیب کا علم نہیں مانتے وہی تو منافق ہیں. ظاہر علم سے تو وہ بھی فائدے اٹھاتے ہیں مگر علم غیب کے وہ قائل نہیں. تو یہاں علم غیب ہے. کیا ہم علم غیب پہ ایمان نہیں لائیں کہ اللہ اور رسول نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں ٹھیک ہے انہیں مانتے نہیں؟ جنت، فرشتے، نور، کیا ہم مانتے؟ قبر کی زندگی کیا ہم مانتے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ زندگی اور یہ زندگی ایمان کو حاصل کرنے کی. جتنا تو نے اس زندگی میں ایمان حاصل کیا ہوگا قبر والی زندگی میں اتنا تجھے اس کا حصہ ملا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ راحت ملے گی. یہ زندگی آزمائش ہے، راحت نہیں. قبر والی زندگی مومن کے لیے راحت ہے. آخرت والی زندگی مومن کے لیے راحت ہے. جنت والی زندگی مومن کے لیے. یہ تو انبیاء کے لیے بھی آزمائش تھی. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے آزمائشیں ہنس کے دی. ورنہ وہ بھی کہتے ٹھیک ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تجھے جو کرنا ہے وہ تجھے اللہ تیرے درجے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں تجھے درجہ دوں گا. مگر اللہ کو کرنے سے کوئی درجہ تھوڑی چاہیے. ایمان میں تو نہیں آگے بڑھنا ہے. ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے تو نے دنیا میں نیک کام کرنا. اللہ کو ایمان میں آگے تھوڑی بڑھنا. جو وہ تیرے کاموں سے خوش ہو کے تجھے درجہ دے. اب جن سے اللہ قبر میں خوش ہوگا انہیں قبر میں بھی درجہ دے گا. جنہیں دنیا میں جن سے خوش ہے ان کے دنیا میں بھی درجے بڑھائے گا، قبر میں بھی بڑھائے گا، حشر میں بھی بڑھائے گا. یہاں تک حدیث ہے کہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے تو ان کا جنت بھی بدل جائے گا. اب پھر جو بندے قبر سے اٹھیں گے ان کے نامے معلوم ہے دنیا میں نیکی نہیں کی ہوگی تو ان کے بہت پہاڑ جتنی نیکیوں انہیں اللہ دکھائے. بہت پہاڑ. کہیں گے اللہ ہم نے تو نیکیاں کی نہیں تھی. کہا صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے. اب صدقے جاریہ کی نیکیاں
کہاں کام آتی ہیں؟ قبر میں۔ اس لیے کہتے ہیں زندگی میں ایسے کام کر جو مرنے کے بعد بھی تیرے نام معال میں اللہ نیکیاں لکھتا رہے۔ کون سی؟ صدقے جاریہ۔ اب جو ذاتی نیکی ہم کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی تک، مرنے کے بعد والی زندگی میں ہم خود نیکی نہیں کر سکتے، یعنی کہ مدد نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ نیکی مدد کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مدد کو۔ نیکی کا مطلب ہی مدد ہے۔ کیا ہے؟ چاہے وہ اپنی کر رہا ہے تو یا دوسرے کی کرتا، تو زندگی میں مدد ہی کر رہا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے ہم زندگی بھر مدد ہی کر رہے ہوتے ہیں، لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنے لیے، چاہے بہن بھائیوں کے لیے، چاہے اولاد کے لیے، چاہے کسی کے لیے۔ تو ہماری زندگی سراپائی مدد ہے۔ کیا ہے؟ ہم کسی لمحے بھی مدد سے منہ نہیں پھیرتے، چاہے لالچ میں ہم، چاہے حسد میں ہم، کسی بھی طرح مدد ہمارا مانگنا اور مدد کرنا، مدد لینا ہماری ضرورت ہے۔ مگر اللہ کی رضا ہمیں سب کچھ کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم فرضوں کو اہمیت کم دے دیتے ہیں اور ضرورتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے وہ مدد ہماری ایسی ہے جیسے ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی کا۔ اگر اللہ اور رسول کو خوش رکھنے کے لیے ہم مدد کرتے ہیں تو وہ مدد ہماری دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم تمہیں اور ہمیں خوش رکھنے اس میں اللہ کو شامل ہی نہ رکھیں کہ میں تجھ سے اس لیے سلام دے رہا ہوں کہ اللہ مجھ پہ بھی اور تجھ پہ بھی سلام دے۔ اسی طرح ہے کہ قبر میں تو کیوں دفنا رہا ہے؟ جب تمہیں سلام کے بارے میں جانا ہوگا کہ سلام بھی تو نے سیکھا ہی ہے نا تو کرتا ہے، تو قبر میں بھی تو نے سیکھا ہی ہے تو مردہ دفنا، وہ دفنانا ہو رہا ہے، پورا کام دفنانا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح ڈالنا، اس میں ساتھ ڈالنا، زندگی ڈالنا وہ تیرا کام نہیں ہے۔ تو دفنانے کی حد تک جان رہا ہے، اس کے بعد بھی جان رہا اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا وہ تجھے نظر نہیں آتا۔ وہ تمہیں اللہ رسول سے پوچھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں، ٹھیک ہے؟ جب صحابہ نے قبر کے بارے میں اللہ رسول سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنے سے قبر پہ عذاب نہیں ہوتا۔ قبر والے تو ہم آج سورتیں پڑھتے ہیں نا، اس سے ثابت ہوا وہ زندہ کر کے عذاب دے گا، زندہ، ٹھیک ہے؟ مگر اسلام میں وہ مرا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں اگر مسلمان ہے تو مرا ہی نہیں ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کو مرتا ہی نہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں، یہ مرے گا۔ تو نے کس کو کہا؟ نفس کو۔ نفس تو ایمان ہی نہیں لایا، وہ تو پہلے ہی مرا ہوا۔ نفس ایمان ہی نہیں لایا، اس کے بارے میں یہ مرا ہوا ہے۔ تو مرا وہی ہوتا ہے جو زندہ کی بات نہ سنے۔ تو یہ تمہاری بات کہاں سنتا ہے؟ ایک مرے ہوئے کو اگر اللہ مار دیتا ہے تو زندہ کو بھی ساتھ سمجھے گا من۔ یہ دیکھ اللہ نے تجھے کس سے زندہ کیا ہے، پہلے اس کے قرآن سے پڑھنا تو صحیح کہ مومن کس سے زندہ ہے اور نفس کس سے زندہ ہے۔ ایک عمل سے زندہ ہے،
ایک امر والے کے نور سے گرتا ہے۔ امر کے بارے میں پڑھا ہو، امر بھی اللہ کا نور ہے، مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے میں مومن کے دل کو جب نور دیتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نور سے زندہ ہونا مومن کی زندگی ہے۔ نفس کیسے زندہ رہنا جانور کی بھی زندگی ہے، کافر کی بھی زندگی ہے، منافق کی بھی زندگی ہے۔ تم زندگیاں تو پہلے دیکھو کہ مجھے اللہ نے کون سی زندگی عطا کی۔ وہ نور تمہاری شفاعت ہے، وہ نور تمہاری حفاظت ہے، وہ نور تمہارا اثار ہے، وہ نور تمہاری تصدیق ایمان ہے۔ اب تو نے قرآن سے پوچھا تو ہوگا جس کے دل میں نور ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہی زندہ ہے، اور جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا اللہ کے ہاں وہ کبھی زندہ ہی نہیں، وہ مرے ہوں سے بھی بدتر۔ اب نور اللہ گناہوں سے چھینتا ہے، کیا موت سے نہیں چھینتا، کیا نہیں چھینتا۔ اب تم نے دیکھنا ہے موت کیا کیا چھینتی ہے۔ عزت چھینتی ہے، پانی چھینتی ہے، زندگی چاہت طلب چھینتی، سب چھینتی۔ نور کی طلب کیا ہے؟ کہا دیدار اللہ کا۔ تمہیں اللہ جو نور عطا کیا ہے ایمان کی صورت میں، وہ اللہ نے نور تجھے نیکی کے لیے نہیں عطا کیا، نیکی کے لیے نہیں، وہ کس کے لیے؟ اپنے قریب کرنے کے لیے، قرب کے لیے۔ اگر نیکی آئی تو کرتا رہے اور اللہ رسول کے قرب کا تو طالب ہی نہ ہو تو سمجھ لینا تیرے پاس وہ نور نہیں ہے، علم کا نور ہے۔ علم کو بھی اللہ نے نور کہا، ایمان کو بھی اللہ نے نور کہا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن کو بھی اللہ نے نور کی کتاب کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان کے ایمان کو بھی اللہ نے نور کہا، نماز کو بھی نور کہا، نیکی کو بھی نور کہا ہے، مگر کیا کہا؟ اگر ایمان کا نور نہیں ہے یہ کوئی بھی نور نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہوگا تیرا، تو دھوکے میں، تو اگر اسے نور کہہ رہا ہے تو ایمان کا نور ہوگا تو یہ تیرے لیے نور بنیں گے، ورنہ پڑے گا ہی تو کہ اللہ کہہ رہا یہ نور ہے۔ ایک پڑھ کر عہد کرنا کہ اللہ نے کہا نور ہے اس لیے میں مانتا ہوں، یہ کیا کہتے دل سے نور ماننا کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی نور عطا کیا۔ اب وہ قرآن نور ہے تو مومن کا سینہ بھی نور ہے، مگر کس طرح قرآن شک سے پاک ہے اس طرح مومن بھی شک سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر شکی ہے تو اس کے پاس نور نہیں۔ جس طرح قرآن سچی قسم کھاتا ہے اور اس سے پھرتا نہیں ہے، اسی طرح مومن قسم سے پھرنا نہیں۔ اگر وہ قسم سے پھرتا ہے تو مومن نہیں۔ جب مومن بننے کا یار اسے باہر بیٹھ کے ان کے ساتھ الگ ہاں تو مومن کے ایمان کس سے ہے؟ نور سے، روح سے نہیں، نفس سے نہیں، ہمارا جس سے ہمارا ایمان کی کوئی گواہی نہیں ہے، ہم اس کی ریسرچ کرتے رہے تو ہمیں حاصل کیا ہو؟ اس لیے انبیاء نور تلاش کرتے تھے،
اولیاء نور تلاش کرتے، ٹھیک ہے، علم نہیں تلاش کرنا۔ اب تو نے حدیث پڑھی علم تلاش کرنے کی کہ کہیں سے بھی تمہیں علم ملے، چاہے چائنا جانا پڑے، ٹھیک ہے، تو علم والوں کے پیچھے بات ہے۔ تو تو نے پڑھی حدیث علم والی، تو نہ ہندو دیکھے گا، نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ سکھ یا یہودی، تو دیکھے گا علم لینا میں نے۔ تو اس حدیث سے نور کا قائل ہی نہیں ہوگا۔ جب قائل ہی نہیں ہوگا تو کسی سے بھی علم لے لے گا، ٹھیک ہے، وہ چاہے شیطان ہی کیوں نہیں۔ علم تو اس کے پاس بھی، علم کافر کے پاس بھی، علم منافق کے پاس بھی ہے، علم یہودی کے پاس بھی ہے۔ تجھے علم پہ قائل کیا جاتا ہے زیادہ، کیا ہے؟ نور پہ قائل نہیں کیا جاتا، اس لیے تم لوگ فرق نہیں کرتے، جہاں سے علم ملتا ہے تم لے لیتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان کہاں سے، یعنی کہ نور کہاں سے، ٹھیک ہے؟ جن کے سینوں میں نور ہوگا ان کی قربت سے تمہیں نور ملے گا، اور جن کے پاس علم ہوگا ان کی قربت سے تمہیں علم ملے گا۔ تم رہے علم کی تلاش میں، علم تمہیں کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ آسانی سے ملتا ہے، کیا وہ پردے میں نہیں رکھا گیا، کیا نہیں رکھا؟ یہ اللہ کا تم کا احسان ہے، کیا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تیرے نور کے بارے میں پڑھتا نہیں تھا، یہ خبر دیتا ہے نور والوں کی، کیا دیتا ہے؟ تاکہ تمہیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، اس لیے رکھ دیا گیا پہلے سب سے، پھر تم تلاش میں نکلو۔ پہلے تم علم کی تلاش میں نکلے، کیوں نکلے؟ تاکہ میں جان جاؤں کہ کن نفسوں کے ساتھ اللہ نے دنیاوی ناوا رکھا ہے اور کن کے ساتھ ایمانی ناوا رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے ناوے بھی حلال تلاش کرنے ہیں اور ایمانی ناوے نور والے تلاش کرتے ہیں۔ علم سے تیرے اوپر فرض کر دیا گیا دونوں ناووں کی جستجو تلاش، کہ تو تلاش کرے، کیا کرے؟ جب تو علم ہی نہیں لے گا تجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے کیا تلاش کی؟ تو زندگی اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی علم ہے، کیونکہ زندگی ہے تو تم تلاش کرو گے نا۔ جس کو اللہ نے زندگی نہیں دی وہ رزق تلاش کرنے نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ عزت کے لیے نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا، اسے پتہ نہیں عزت کیا ہوگا۔ تو یہ تجھے ساری عزت کی رزق کی خبریں دے گا، نور کی خبریں دے گا، عقی کی خبریں دے گا، تاکہ تم جان جاؤ کہ پھر ان کو کیسے تم نے ماننا ہے۔ اگر تو رزق کو چومتا ہے تو پھر مان لینا کہ جو نور والے ہاتھ ہوں گے اس کا کیا ادب ہے۔ اگر اللہ نے رزق کی بے حرمتی تیرے لیے حرام کی ہوئی ہے تو اللہ کی عزت والوں کی بے حرمتی تیرے پہ جائز کیسے ہو جائے؟ تاکہ تمہیں اندر ڈر پیدا اللہ کا۔ یہ علم اس لیے ڈراتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے اور راستہ دکھاتا بھی ہے، اور نور والوں کی نشانیاں بھی۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا علم حاصل، علم حاصل، تاکہ تم میں ادب پایا جائے،
تم میں قدر پائی جائے، ٹھیک ہے، تم میں تحمل اور صبر پایا جائے، تم میں استقامت پائی جائے، تم میں جذبہ پایا جائے، تم میں قربت کے اصول پائے جائے اور تم میں پاکی پائی جائے۔ یہ ظاہر کو پاک کرنے کے لیے تمہیں دیا ہے تاکہ ظاہر تو تم دیکھتے ہو نا، اور باطن پہ تمہارا ایمان ہے، اسے دیکھا نہیں، جسے دیکھا ہے اسے تو تم صحیح کرو نا۔ تو علم تمہاری اصلاح کی، تاکہ تم اپنے جسم اور نفس کو دیکھتے ہو تو اسے تو کم سے کم علم کے ذریعے پاک کر لو نا۔ جو چیز علم پاک کرتا ہے وہ تمہارے اوپر فرض ہے اس چیز سے پاک، اور جو چیز اللہ کا نور پاک کرتا ہے وہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، اس سے بھی پاک۔ مگر پہلے فرض یہ کیوں؟ تاکہ تم جسمانی طور پر پاک ہو کے اللہ کے قریب ہو، اور تمہارے باطنوں کو پاک کر دے گا تمہاری بات۔ مگر جسم کے لیے تو علم چاہیے نا، پاک ہونے کا، باطن کے لیے یقین چاہیے، پاک ہونے کا علم نہیں چاہیے، اس لیے سب سے پہلے علم دیا جاتا ہے۔ حافظ ہونا علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ ان کے گونگے بہرے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دین ہوتا ہے۔ یہ حافظ دیندار نہیں ہے، دین نہیں، یہ دین کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ جب تک یہ عالم نہیں بنتے تو یہ دیندار نہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام میں سب سے پہلے علم کو اہمیت دی گئی، حفظ کو نہیں دی گئی۔ صحبت، تربیت، اور جب حفظ کیا جاتا ہے تو اس میں تربیت نہیں شامل، ان کے نفسی اصلاح والے نہیں ہوتے، سرکشی رہتے۔ انہوں نے علم سے صلاح لینی تھی، علم تو لیا، وہ تو دیکھو کہ ہم کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ماں باپ کو جنت میں تاج پہنائے گا، حفظ کراؤ۔ ارے جس وقت یہ حدیث تھی وہ عربی جانتے تھے، اللہ نے کہا میں نے انہی کی زبان میں قرآن اتارا، ہم عربی نہیں جانتے۔ سب سے بڑا دھوکہ جو عالم دین کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ عربی کا علم نہیں دیتا، یعنی دیتا عربی بول چال نہیں سکتا۔ اگر عربی کی بول چال سے جائیں گے تو ہم ان کے غلام ہو جائیں گے۔ کہ پوچھنے جاتے ہیں پھر ہم پوچھیں گے نہیں، عربی کی لغت ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے اردو ہم پوچھنے نہیں کسی بھی آتے، لغت لے لیتے، معنی اس کے نکال لیتے۔ تو جب عربی ہمیں آتی ہوگی تو ہم عربی کی لغت لے لیں گے، معنی نکال لیں گے۔ سارا قرآن پڑھتے رہو، تجھے ساری زندگی عالم سے پوچھنا وہ تجھے دنیا بنیاد اپنی مضبوط کی، بنیاد تیری کیا ہے؟ عربی زبان، جس میں قرآن نازل ہوا۔ اردو میں وہ نازل ہی نہیں ہوا، فارسی میں وہ نازل ہی نہیں ہوا، انگلش میں وہ نازل ہی نہیں ہوا، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ مختلف اردو کے ہی الفاظوں کو گرامر میں دیکھ کے ان کے ترجمے لکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟
عربی کی گرامر دیکھ کے نہیں لکھیں گے، کیوں نہیں لکھیں گے؟ ہمیں عربی آتی ہے۔ تو جہاں آقا آئے گا اردو میں وہاں غلام بھی آئے گا، اور جہاں اردو میں آقا آئے گا وہاں سردار بھی آئے گا، ہم دونوں کو لڑتے دونوں کو لڑتے۔ تو اگر بھی بڑا ہوگا ہم لڑیں گے، اس لیے وہ کبھی بھی دین کی باتوں میں آپس میں نہیں لڑے، حقوق کی باتوں میں لڑے۔ ہم حقوق کی باتوں میں کبھی آپس میں نہیں لڑے، دین کی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ صحابہ دین کی باتوں میں نہیں لڑتے، حقوق کے۔ اگر کسی نے غلط بولا تو کہتے تھے غلط، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن حدیث سے بولتا تھا تو صحابہ اکرام سارے ساتھ، خود سے جب کوئی بات کرتا تھا تو عربی میں ہی کرتا تھا، مگر وہ کہتے تھے یہ عربی وہ عربی نہیں ہے جو اللہ رسول کے قرآن سے ہے۔ اب ہمیں کیا پتا چلے گا کوئی عربی میں بول رہا ہے تو ہم تو کہیں گے نا یار بڑا اچھا ہے، فارسی میں بڑا اچھا اس نے بیان کیا، مگر اس نے وہ ذاتی بیان کیا، تم اللہ رسول کی تعریف نہیں کرتے، اس کے ذاتی علم کی تعریف کرتے۔ تو جب تمہیں تعریف ہی ذاتی کرنے کی سکھا دی گئی تو تم اللہ رسول کی ذات کی طرف کیسے؟ صحابہ اکرام نے ذاتی تعریف نہیں سکھائی، اللہ رسول، اس لیے ان کا ذاتی علم قول اور رائے کی صورت میں، دین کی صورت میں قول اور رائے کی صورت یا تاریخ کی صورت، ٹھیک ہے۔ ہمارے عالم دین کا کیا ہے؟ دین کی صورت میں، یہ بھی دینی کتاب ہے، یہ بھی دینی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی آج تک دینی کتاب نہیں کہا، ان کے نام سے ہی کہا، نظم البلاغہ کتاب ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا علی کی لکھی ہوئی، اس کی لکھی ہوئی حضرت علی کا، تو جو پڑھے گا وہ جان دے گا نا یہ علی کا ہے، مگر ہم جو پڑھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ رسول کا علم لکھا ہوا ہے، یہ عالم نے ہمیں آسان کر کے دیا، اس لیے ہم جھٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ کیا علی کو نہیں معلوم تھا آسان کرتے تھے اللہ رسول کا؟ انہوں نے چھیڑا ہی نہیں، نہ قرآن کو نہ حدیث کو چھیڑا ہی نہیں، کیسے ساتھی ہوں؟ ہم نے چھیڑ دیا، قرآن حدیث سے کتابیں لکھ دیا تاکہ لوگ ہماری کتابیں خریدیں۔ ہم نے ذات سے کتابیں نہیں لکھی، انہوں نے ذات سے لکھی تاکہ لوگ خریدتے وقت دیکھ لیں کہ یہ عمر کے بارے میں ہے، یہ علی کے بارے میں، اس میں علی کا علم، مگر یہ نہیں کہا قرآن حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کتابیں جن کی پڑھی انہوں نے قرآن حدیث، ارے یہ جو تم نے قرآن حدیث سے لکھا ہے تو نے اپنے حساب سے لکھا ہے، جو اللہ رسول نے لکھا ہے انہوں نے اپنے مقام کے حساب سے، تیری سوچ کیا ان سے زیادہ رحم والی ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے زیادہ عطا والی ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے زیادہ محبت والی ہو سکتی ہے؟ تو اپنی محبت لوگوں کو دے رہا ہے، کیا محمد کی محبت تم سے زیادہ نہیں ہے لوگوں سے؟ تو ہم اپنی محبت ہی دینے لگتے ہیں جو ہمیں حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہمیں؟ اللہ رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی وجہ سے اللہ رسول سے محبت نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم پھر کیا کہتے ہو؟ پیر کی وجہ سے ہم اللہ رسول سے محبت کرتے، یہاں عالم دین کی صحبت میں بیٹھے ہم اللہ رسول کو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جملے ہوتے
فلاں کے مرید بنے ہم اللہ رسول کے. کہا اللہ رسول تو کہہ رہا تو اس وقت بھی میرا تھا جب تو نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تجھے جو میں نے پیدائش عطا کی ہے وہ پیدائش میں نے تجھے کیوں دی ہے؟ تاکہ تو اپنے رب کو پہچان جائے. رب کو پہچان. تجھے پیر کے پاس میں نے کیوں بھیجا تھا؟ کہ تو رب کو پہچان جائے. اب جہاں تو آئے گا ہر جگہ ہی اللہ کہہ رہا تو مجھے پہچاننا ہے. پیر کو پہچانی بنا لینا، مجھے پہچان، اسے ذریعہ بنا لینا، خدا نہ بنا. ٹھیک ہے، محبت نہ بنانا، وفا نہ بنا. ٹھیک ہے، اس کا غلام نہ بنا. خدمت کرنا کس وجہ سے کرنا؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے. پھر تیری نیکی قبول ہو جائے گی. اگر تو اپنی محبت میں ہی خدمت کر رہا ہے اس کا صلہ میں تجھے نہیں دوں گا. دنیا میں دے آخرت میں نہیں دوں گا. ثابت ہوا محبت بھی ہم نے جو کرنی ہے پیر سے یا ماں باپ سے یا استاد سے یا بڑوں سے، صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. اگر اللہ رسول نے نہیں کہا تو ہمیں محبت کرنی ہے. سمجھ وہ علم ہے جس کا حکم ہے تم تلاش کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم محبت کیوں کس سے کرتا ہے اور خدمت کیوں کرتا ہے اور صحبت میں کیوں بیٹھتا ہے اور ادب کیوں سیکھتا ہے. پھر تو جو انگلیاں اٹھانے والے ہوں گے تیرے پاس جب علم ہوگا تو تم کہہ سکو گے مجھے اللہ رسول کے علم نے بتایا. علم نے بتایا. اسی میں اللہ رسول کی رضا ہے. جو اللہ رسول کے علم کو فالو کرے یعنی کہ اس پہ چلنا شروع ہو جائے. جہاں رہا نور کی بات وہ ہمیں تو نہیں نظر آتا مگر علم کی کتاب تو ہمیں نظر آتی. نور پہ ہمیں ایمان رکھنے کو کہا ہے. ایمان ہے ہمارا جو نظر نہیں آتا اسے بھی اسی طرح مانتے ہیں. 70 گنا اس سے زیادہ مانتے ہیں. جو نظر آتا ہے اس سے 70 گنا اسے مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا. یعنی کہ ماں کی محبت نظر آتی ہے اور اللہ کی محبت نظر نہیں آتی. جو نظر آتی ہے محبت اس سے 70 گنا ہم رب کی محبت کو مانتے ہیں. تو غیب کو 70 گنا ماننا لازم ہے. اسی طرح جب نور نظر نہیں آتا مگر ظاہری روشنی چاند سورج کی روشنی جو ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہم ایمان کی روشنی ظاہر سے 70 گنا باطن کی دلیل ہے. جس کی ہم نے ظاہر دلیل دینی ہے وہ کیسی ہے اور جس کی ہم نے باطن دلیل دینی ہے وہ کیسی ہے. جو نظر نہیں آتا اس کے بارے میں 70 گنا اور جو نظر آتا اس کے بارے میں ایک ماں کی طرح. ٹھیک ہے، یہ علم ہے. کیا ہے؟ تاکہ تم غیب کو جان سکو کہ اللہ غیب میں تم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ظاہر کو بھی جان سکو کہ ظاہر ماں کے سامنے تمہیں ماں کتنی محبت کرتی ہے. یہ محبت کا تمہیں حقدار بنا کر دنیا میں اللہ لے بھیجا ہے. حقدار. جب تم محبت کا حقدار ہے تو تجھے ڈھونڈنی تو نہیں پڑے گی. مگر اگر اپنا حق ہی تم گواہ بیٹھو ضائع کر بیٹھو
ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو نفرت دلوں میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کا اس میں کیا کچھ؟ اللہ نے تو تجھے علم دے دیا تھا ایسے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرنا جو تیرے دل سے محبت کو نکال دے اور تیرا دل پتھر یعنی کہ ایک مردے کی طرح بنا دے. ٹھیک ہے، تجھے تو پہلی صحبت ہی اللہ نے محبت دی، پہلی صحبت ہی محبت ماں، تاکہ تیری تربیت ہی محبت میں ہو، اور جب تو پرورش کرے بڑا ہو جائے تو اس محبت کو پھیلانے والا ہو جائے، پھیلانے والا ہو جائے، سایہ کرنے والا. محبت سایہ ہے اللہ کا، اللہ کا سایہ. جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی سمجھ لو اس پہ اللہ کا سایہ، اس پہ اللہ کا سایہ. علم اس لیے دیا گیا تاکہ تم محبت سے بھی واقف ہو جائے، اور جب محبت سے واقف ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت سے بھی واقف ہو جائے گا کہ اللہ نے محبت تمہیں دی اسی لیے ہے کہ تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رہے، اس لیے محبت اس سے کبھی دور نہ ہو. اگر تم دور ہو جاؤ تو تمہارے دل سے محبت ختم ہو. جب تک محبت ہوتی ہے قربت ہے، جب دل سے محبت ختم ہو جائے قربت میں رہ کر بھی تم دور ہو، تم دور ہو. اب پھر کیا کہا؟ محبت کا پاسدار بھی رہنا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا. اب میں محبت کرتا ہوں اور دل بھی دکھاؤں، یہ علم ہے. اس لیے کہا سب سے پہلے علم تلاش کرنا تاکہ تیری تربیت ہو سکے اور تو یہ نہ کہے کہ میں جانتا نہیں تھا، یہ جانتا کہ جاہل. اس لیے کہا حدیث میں جاہلوں کے منہ نہ لگا کہ وہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ عزت کیوں ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں؟ محبت کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ محبت. علم سے بھی محبت ہوگی تو تلاش کریں گے، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہوگی تو تلاش کریں گے، بیوی بچوں سے بھی محبت ہوگی تو رزق تلاش کریں گے. محبت ہی تلاش حق ہے. اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو بیوی بچے بھی بھوکے مرے تو پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھ لو وہ بے ضمیرہ ہو جاتا ہے جس کے دل میں محبت ہے. تو قربانی صرف محبت دیتی ہے، نفس قربانی اسے محبت نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کا قائل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا، کسی کا قائل نہیں ہوتا. اس کو تابعہ دار بنانا پڑتا، خود سے تابعہ داری نہیں کرتا. اور دیندار خود سے تابعہ داری کرتا ہے، اسے تابعہ دار بنانا پڑتا. تو اس نے علم نے اتباع کا شرف سیکھ لیا ہوتا ہے، اور نفس علم ہی نہیں لیتا، اس نے سیکھا نہیں ہوتا. علم اس کے لیے رسی کی مانند ہے. جس طرح تو جانور کو رسی سے باندھتا ہے، اسی طرح تو علم لے کر اپنے نفس کو سرکشی سے روکنا اور باندھنا ہوتا ہے. یعنی کہ نافرمانی سے روکنے کے لیے تجھے علم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دل دکھانے سے روکنے کے لیے تجھے علم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ بزرگان دین اور علم والوں سے دور ہونے کے لیے نہیں، قریب ہونے کے لیے تجھے علم دیا. علم ہی قربت دعوے دار ہے، اور بغیر علم قربت
کا دعوے دار ہونا ایسا ہی ہے جیسے جاہل ہو. اس لیے صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو علم دیتے تھے، عالم دین علم دیتے تھے، مگر وہ پوچھتے بھی تھے کہ عمل کیا یا نہیں کیا. آج ہم پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے تو آنا چھوڑ دیں گے. جیسے ماں باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا تجھے یہ کام دیا تھا، کیا یا نہیں کیا. ان کا بھی فرض ہے، کیا ہے؟ ماں باپ کا بھی فرض ہے پوچھنا. اگر ہم فرض ادا کرنے لگ جائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کتنے لوگ فارغ؟ فرض کیا ہے؟ پاسدار. اپنے بڑوں کی بات کا پاسدار یعنی بھرم رکھنا. جب تم ہمارا بھرم ہی نہیں رکھ سکتے تو تم نے ہمیں اپنا بڑا نہیں سمجھا. برم کو عزت بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزت. جب بڑوں کی عزت ہی نہیں کہو گے، بڑوں کی عزت کیا ہے؟ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو ضائع نہ کرنا، وہ قیمتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسلمان جو ہیرے جوہرات جانتا ہو، انعامات جانتا ہو، وہ نہیں ضائع کرے گا. آج نہیں تو کل یہ الفاظ میرے کام آئیں گے. اسے محفوظ رکھنے کا حکم ہے شرع میں کہ تم جو علم لو اسے محفوظ کر لیا کرو. نہیں تیرے کام آ رہا، ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے اللہ نے تجھے دیا، اس کے کام آ. ایمانتاً، ایمانت سمجھ کے اسے رکھ لیا. جب ہمیں پتہ چلے گا علم بھی ایمانت ہے، اور ایمانت تجھے کیوں دی جاتی ہے کہ جو حقدار نہیں ہے یعنی کہ جانتے نہیں ہیں انہیں دو. پھر ہم علم لیں گے نا کہ ہم علم اپنے لیے نہیں لے رہے. اللہ نے کہا علم دولت ہے بانٹنے کے لیے، بانٹنے کے لیے لے رہے ہیں. اپنے لیے ہمیں علم نہیں چاہیے. اے اللہ تیری تعریف کے لیے علم چاہیے کہ بانٹنے والے تیری تعریف والے ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر تیری تعریف کرنے کو دل کرتا ہے کہ تو بھی سخی ہے اور وہ بھی سخی. پھر انہیں دیکھ کے لوگ اللہ کی صفتوں کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اگر وہی نہ ہو تو اللہ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. انہی کی وجہ سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی تعریف دے کر اپنی تعریف کے لیے بلانے کا پیغام دیا ہوا ہے. اگر انہیں تعریف نہ دیتے اللہ تو تعریف اللہ کی طرف بلاتے کیسے؟ لوگ دیکھ کے تو آتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا میں نے انہیں تعریف کے ساتھ اتارا ہے تاکہ جب یہ تعریف کرتے ہوں گے اللہ کی تو سننے والا شک نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا اللہ نے انہیں تعریف والا بنایا تو وہ مجھے بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ امید تمہاری جو ہے یہ امید پوری کرتی ہے. جو تمہاری امیدیں اندر دفن ہوئی ہیں انہیں دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں. جن امیدوں کے بارے میں تم مایوس ہو چکے ہوتے ہو، یہ وہ امیدوں کو بیان کر کے تمہیں مایوسی سے نکالتے ہیں، یعنی تمہیں کفر نہیں کرنے دیتے.
اس لیے علم والا اور علم والے کبھی کفر نہیں کرنے دیں گے، نہ کفر کی طرف جانے دیں گے. یہ ان پہ فرض ہے، ان پہ فرض ہے، اور نہ بدعت کی طرف نہیں جانے دیں. تو جب ہم جانیں گے کہ قبر کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں رکھے ہوئے ہیں، زندگی بھی، حیات بھی، نور بھی، جنت بھی، انعام بھی، فرشتوں کی آمد بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی، قبر کی زندگی میں رکھا. ظاہری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس وقت تو ہم نبی کو یاد نہیں کر رہے ہوں گے، نبی آیا ہو. آج تو نبی کو اللہ کا امر ہے، جہاں اللہ نے جو کہا ہے وہ حق ہے. جو اس نے اس زندگی میں دینا ہے دنیا کی، وہ اس سے بھی نہیں پھرا ہوا. جو قبر کی زندگی میں دینا وہ اس سے بھی نہیں پھرا ہوا. وہ اپنے وعدے جو ہیں اللہ کے وہ ہر حال میں پورے ہی کرے گا، مگر جہاں جو وعدہ کیا ہوا ہے وہی پورا کرے گا. ہم یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا وعدے ہیں، قبر کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا وعدے ہیں، حشر کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا وعدے ہیں، جنت کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا وعدے ہیں، اور دیدار والی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا وعدے ہیں. وہ اپنے تمام وعدے پورے کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا انہیں کہہ دو جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو کر کے دکھانے کا نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ کہے ایک دن اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، مگر اس دن اللہ تمہیں موقع نہیں دے گا. نہیں دے گا، موقع نہیں دے گا. آج اللہ نے موقع دیا کہ ہم اللہ کے وعدے پہ شک نہ کریں. اللہ کا وعدہ ہے مومن جب دنیا سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قبر نور بن جاتی، جنت بن جاتی، اس کو تکیے دیے جاتے ہیں تاکہ آرام کرے. اب آرام کا بھی آئے گا. آرام تو اسی کے بارے میں آئے گا نا جو تھکا ہوگا. تو حدیث کیا کہتی ہے؟ میں جب جنت میں گیا تو ایک جھولے میں دیکھا کہ حضرت اب ایس کرنی جھولے میں جھول رہے آرام. کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا، اللہ نے کہا نہیں یہ دنیا میں بہت تھکا ہوں، ہم تجھ سے آرام. ٹھیک ہے. تاکہ اس وقت عویس کرنی تو ہے زمین پہ زندہ تھے، وہ جسم کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، کہ جنت میں تھی. پھر ساری مخلوق جو نہیں آئی اور جو آئی ہے وہاں حاضر تھی، وہ کون تھی؟ یہ اللہ ہے جو چاہے. جب میں آدم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جب ایک طرف منہ کرتے تھے تو وہ روتے تھے اور ایک طرف منہ کرتے تھے تو وہ مسکراتے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ آدم علیہ السلام سیدھی طرف جب منہ کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، الٹی طرف جب منہ کرتے ہیں تو روتے ہیں. کہا اللہ کے نبی یہ سیدھی طرف جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو جنتی ہے، انہیں دیکھ کے وہ مسکراتے ہیں. اور یہ الٹی طرف جو اولاد ہے یہ جہنمی ہے، انہیں دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ دنیا سے چلا بھی جائے تو ہنس بھی رہا ہوتا ہے، رو بھی رہا ہوتا ہے. اولاد کو دیکھ کیا کہوں آدم بھی دنیا سے چلے گئے تھے.
آسمی جیسے وہ بھی ایسے۔ یہ ماں باپ کو اللہ نے مقام دیا، ٹھیک ہے؟ تو آدم کو زندہ دیکھا یا مرا ہوا دیکھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج میں کہا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھو، جب اللہ قبروں سے اٹھائے گا تو کس دن اٹھائے گا؟ تو یہ پیچھے محمد کیوں کروا رہا ہے؟ سب کو اٹھا کے بلا کے مسجد نبی، کیا وہ قبروں میں نہیں تھے؟ مقام وہ درجہ سا ہے، ہم نے درجہ بیان، اگر وہ درجہ نہیں بیان کریں تو ہم کہیں گے یار حدیث تو کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ ظاہری زندگی پر ہی امامت فرض ہے، باطن کی پر امامت فرض ہی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی کا ظاہر باطن ایک ہے، کیا ہے؟ ظاہر باطن ایک واحد جسم، ٹھیک ہے؟ جس کی ظاہری بھی امامت، جس کی باطنی بھی امامت ایک ہے، ایک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چاہے خواب میں دیکھو یا ظاہر دیکھو، تو نے مجھے ہی دیکھا، تو انہوں انبیاء نے انہیں ہی دیکھا، انہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ فرق نہیں ہے، سمجھ لیں؟ تو جب یہ غیبانہ باتیں بتائیں گے تو پھر پتہ چلے گا قبر سے اٹھنے والے کون ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے روزے محشر اٹھاؤں گا، ان کے لیے روزے محشر نہیں ہے، جب یہ چاہیں اٹھائیں۔ اس لیے انبیاء کرام کہیں آئے دنیا میں بھی اٹھا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو پھر انبیاء نے زندگی کیسے دے دی؟ مرنے والے اللہ کی نشانیاں، تاکہ اگر اللہ کے بندے دے سکتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہو تو اللہ نے کس کو نہیں دے سکتے؟ اللہ پر ایمان سلامتی رکھنے کے لیے انبیاء نے معجزے دکھائے۔ یہ معجزے اللہ نے انبیاء کو اللہ نے دیے تھے تاکہ تمہارے ایمانوں میں کبھی شک نہ ہو۔ جب یہ انبیاء معجزوں سے کر سکتے ہیں تو اللہ بغیر معجزے سے کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ بغیر، اللہ کو معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، مگر انبیاء بغیر معجزے سے انبیاء نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، ان کو ضرور آتا ہے۔ انہوں نے پھر معجزے، ان کو پھر کیا کہا گیا دین میں؟ معجزہ، زندہ کرنا معجزہ ہے۔ جب ان کا زندہ کرنا معجزہ ہے تو رب کے لیے زندہ کرنا کوئی بڑی بات ہے، وہ وعدہ ہے، کیا ہے؟ وہ زندہ کرنا، وہ پھر اپنے وعدے پورے کرتا ہے قبر میں بھی۔ اس لیے کہا مومن کا جسم قبر میں روشن ہو جائے گا، اسے روشنی کی ضرورت نہیں، اور روشنی کس کو چاہیے؟ گھر کو، ٹھیک ہے؟ قبر کو نہیں چاہیے۔ قبر مومن کا اصل گھر ہے، اب وہ اس گھر میں کب تک قیام کرتا ہے؟ جس طرح اسے دنیا کے گھر میں اللہ نے رکھا ہے، تو جب چاہا اللہ نے بنا دیا۔
اسی طرح اس نے قبر میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور جب چاہے گا اللہ قبر سے اٹھا دے گا۔ یہ زندگی ہے قبر والی، کسی کے لیے عذاب اور کسی کے لیے راحت، ٹھیک ہے؟ اب عذاب اور راحت ہے قبر، کیا تو عذاب کیسے دے گا؟ کہا میں زندہ کر کے دوں گا، اور راحت کیسے دے گا؟ کہا زندہ کر کے، اور مرا تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے وہی، اللہ کے لیے زندہ ہے، مگر وہ کس حالت میں زندہ ہے؟ اپنی ایمانوں سے، جیسے ایمان ہوں گے اس کے ویسی ہی قبر میں اللہ اسے زندگی عطا فرمائے گا، زندگی۔ اب اچھے ایمان ہے تو اس کی اچھی، برے ایمان ہے تو اس کی ایک ہے زندگی شہیدوں والی، وہ اعمال سے نہیں ہے، وہ شہادت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ دونوں کی برابری زندگی، ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، مگر یہ اعمالوں سے کھاتے پیتے ہیں، ان کو تمہارے لنگر تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، جو شہید ہے انہیں ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث میں لکھا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کرتے ہو تو اللہ اس کا اجر ماں باپ کو دے دیتا ہے، شہید کا نہیں لکھا۔ وہ اجر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو شہید سے پوچھ، سب سے بڑا اجر اسے مل گیا، اللہ کا دیدار، اس سے بڑھ کر اجر، اسے تیری دعاؤں کی کیا ضرورت؟ جسے ابھی دیدار نہیں ملا اسے تو دھوپ کرنا، اس لیے کہتے ہیں شہید تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تمہاری نیکیوں کے محتاج ہیں، تمہارے صدقے خیرات کے محتاج ہیں، تمہوں نے اپنی جان ہی اللہ کے نام صدقہ کر دی، تو مال کا جو جان دے دے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی اللہ کو چاہنے والا نہیں، اس لیے کہتے ہیں سب سے قیمتی کیا ہے کائنات میں، دنیا میں؟ جان، جان۔ مومن وہ ہے جو جان دینے سے بھی دریغ نہ کرے اللہ کے لیے۔ مال تو کافر بھی دے دے نیکی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کا ہمدرد بنتا، حاجت رواں بنتا، مگر اللہ کے راستے کبھی کافر کو نہیں لگتے دیکھو، مگر نیکی کرتے وقت کافر بھی تیری مہاجر نہیں سمجھا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں، اب سب سے زیادہ منافقوں کا پتہ کب چلا؟ جہاد کے لیے، جہاد کرنے کو تیار ہے، بہانے میں، مگر نماز پڑھنے میں سب سے آگے ہو۔ پھر آج کس کو منافق ہو؟ تو نماز میں سب سے آگے، مگر جہاد کرنے میں آج کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حق ہے، دین پھیلانا ہمارا، حقوق مانگنا ہمارا، مولوی لوگ ہم دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم کوئی اور کام کر سکیں۔ کہا یہ منافقوں کی بات، بہانے سب سے پہلے تو نے حقوق کی بات کرنی، فرض تو پوچھے نہیں اللہ نے،
فرض تو پوچھنا ہی نہیں اللہ نے. حقوقوں کی بات کرو گے کہ تو کوئی تمہارا دوست اور دشمن ہوگا، فرضوں کی بات کرو گے تو کافر بھی تمہارا دشمن نہیں ہوگا. کافر بھی جب سرداری چھیننے کی بات کرو گے تو عبادت اتنی متی کرو، عبادت کرنے والے کا دشمن نہیں ہوتا. مگر اسلام کے حقوق قائم کرنے کے لیے اسلام کو قائم کرنا یعنی کہ معاشرے میں کافر دشمن، مگر مسجد میں نماز پڑھنے میں کافر دشمن ہے. اس لیے بہت سے لوگ کافروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ نمازیوں کو پرہیزگار حقوق کی بات نہیں کرتے. حقوق میں لڑنا فرض ہے. وہ کہیں گے نہیں یہاں لڑنا اچھا نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ شور شرابہ اچھا نہیں ہوتا. دین کی بات کی پوچھا جائے ایک اللہ کے راستے میں لڑنا افضل ہے اور ایک حقوق کے لیے افضل ہے. نماز تو کہیں نہیں کہا گیا افضل ہے، یہ تو پہچان ہے محمد کی، فضیلت نہیں ہے. تو نماز یعنی کہ عبادت کو فضیلت بنا لے تو یہی سب سے زیادہ. اس میں داخل ہو کر تو نے آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں، پھر اللہ تجھے فضیلت دے گا. نماز میں تو نے آگے نہیں بڑھنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا یعنی کہ بہتر سے بہتر گمان بنانا اور زندگی میں آگے بڑھنا. کیا بننا؟ کہ دوسروں کے کام آنا. اب دوسروں کو تو نماز کہہ دے گئے میں کام آ رہا ہوں، کہ نہیں ان کی زندگی میں کام آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، زندگی اچھی بنا دیا. اگر نبی بھی نماز ہی صحابہ کو سکھاتے جاتے تو وہ کسی کی زندگی میں مدد ہی نہیں تو کہیں اسی پہ پیسہ. اسی لیے قرآن نے کہا تھا پیسہ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ کہا یتیم، مسکین، بیوہ، غلام، مسافر، قیدی کر سکتا. اس پہ پیسہ خرچ کرنا. اس میں قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں. مسجدوں کا ذکر ہی نہیں کیا جو اللہ سے محبت کرتی. اس آیت میں نہیں کیا، محبت کی آیت ہے، سہولت میں کیا عبادت کا وقف کر دیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے جگہ مل جائے. اس میں واقف کرنے کا ہوتا ہے. کیا واقف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں پیسہ لگانے کی نہیں ضرورت. جس کے پاس زمین ہے اور وہ اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زمین عبادت کے لیے وقف کرتا ہے. پہلے اسی طرح ہوتا تھا، خریدنی نہیں پڑتی تھی. کیوں؟ مسلمان دنیا کا تعلق نہیں تھا. آج ہر مسلمان دنیا کا تعلق ہے. کہیں مسجد بھی بناؤ گے تو اگلا پیسہ لے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے جو مسجد کے لیے زمین ہے. تو آج ہی زندگی کے لیے پیسہ لے رہا ہے. اللہ سے تو پوچھ. جب اللہ سے تو نے پوچھا ہوگا، بتایا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں واقف کرنے والے کا کیا مقام ہے. صدقے جاریہ یعنی کہ نسلوں تک اللہ اسے اجر دیتا رہے گا، چاہے وہ نسلیں نیکی کریں یا نہ کریں، ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی. یہ شرف تھا. اسی طرح مردے کے نام اعمال میں بھی نیکیاں لکھتی جائیں.
اس سے پھر اللہ قبر میں اس کے درجے بلند درجے، تو قبر میں اللہ درجے بھی بلند کرے، تو زندہ ہوگا تو اسے درجوں کی ہوگی نا فکر کہ اللہ میرے درجے بھی بلند کر، مرا ہوا تو فکر سے بغیر۔ اس لیے کہتے قبر کی زندگی پہ ایمان رکھنا مومن کے لیے لازم ہے، مگر قبر کی زندگی پہ ایمان کون نہیں رکھتا؟ کہا منافق اور کافر۔ تو قبر کی زندگی تجھے نور سے ملتی ہے یا آگ سے ملتی ہے، یعنی کہ یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے یا جنت کا باغیچہ۔ جنت کا باغیچہ کو نور کہتے ہیں، نور والی قبر۔ اس لیے مومن کو بھی کہا گیا ہے کہ تو دعا مانگا کر کہ اللہ مجھے نور والی قبر، جنت الفردوس والی جگہ۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، زندگی ہے تو دعا کام کرے گی نا۔ جہاں زندگی ہوگی تو دعا ہوگی، جہاں زندگی نہیں ہوگی اس میں دعا بھی نہیں ہوگی۔ اور دعا کی ضرورت تو زندگی ہے کیا؟ تو اس سے صاحب دعا قبر میں اگر دعا کی ضرورت ہے تو زندگی ہے، جس طرح دنیا میں اگر زندگی ہے تو ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ تو دعا کا اجر کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ ہر جگہ مدد کر سکتا ہے، پھر وہ مدد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسے کسی نفس سے مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نفس سے پاک ہو کے مدد کرتا ہے۔ یہاں نفسانی مدد بھی ہے، ایمانی مدد بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں مدد کئی قسم کی، دعا بھی مدد ہے، علم بھی مدد ہے، مگر وہاں سے اللہ ہی مدد کرے، باقی کوئی صفت مدد نہیں کرے۔ قبر میں کیا پوچھا ہر کسی سے جائے گا، علم کو بھی حاضر کیا، علم کا کیا قصور ہے؟ دوسرے حاضر کیا، قرآن بھی حاضر ہوگا گواہی کے طور۔ قرآن کو اپنی بخشش کے لیے نہیں کچھ کہنا، تیری بخشش کے لیے کہنا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انسان، انہیں اس کے ساتھ کیا کیا، وہ کیوں نہیں تیرے سامنے لائے گا؟ جس کو ہاتھ پیر آنکھیں کان نہیں دیے، یعنی کتاب، اس کو تیرے سامنے لایا، گواہ بولے گی وہ۔ اگر انسان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوگی تو وہ بھی بولے، اگر قرآن سے بھی زیادتی کرو گے وہ بھی تیرے خلاف ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن کی حرمت کا پاسدار ہونا ایمان ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھا کرو کہ گھروں میں رکھ بیٹھے ہو اور کہو کہ یہ کچھ نہیں کرتا، یہ قیامت والے دن گواہی دے گا کہ گھر میں رکھ کے بھی یہ مجھے کبھی چھوتا نہیں تھا، مجھے چھوتا نہیں تھا، کبھی دیکھتا نہیں تھا، کبھی دیدار نہیں کرتا تھا، کبھی میرا سہارا نہیں لیتا تھا، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کبھی میری بات سنتا نہیں تھا۔ یہ ایسا گواہ ہے کہ بندہ اس کے بارے میں جب جان جائے تو قرآن گھر میں کبھی رکھے گا جب اسے روزانہ اس نے دیکھنا ہوگا، ورنہ گھر میں قرآن نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ قرآن بتائے گا فلاں دن اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس نے میری نہیں سنی تھی، اس نے مجھے وقت نہیں دیا تھا، میں اسے بلاتا ہی رہا تھا، میں اسے یہ ہر وقت تمہیں بلاتا رہتا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کے بیدار ہو جاؤ۔ تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بیدار کرنے کے لیے بتا ہے، یہ تمہارے گھروں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی بنانے کے لیے ہے۔ جو اللہ نے
تیری زندگی بنانے کے لیے تجھے کتاب عطا فرمائی، تو نے اسے ایسے ہی رکھ دیا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی، برباد۔ اس لیے قرآن کو گھروں میں ایسے ہی نہ رکھو، اللہ قیامت والے دن جس روز تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اس روز یہ بھی تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر آج کے دور میں کسی کو ڈرانا تو وہ قرآن ہے، بس قرآن کے بارے میں بتا کہ اگر انبیاء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، آدمی گواہی دیں گے، تو بچے یہ قرآن بھی گواہی دے گا، وہ بھی کہے گا مجھے گھر میں رکھا ہوا تھا صرف دکھاوے کے لیے، میں نہ سنتا تھا نہ مجھے سناتا تھا، تو میری ہی سننا اللہ کی تھا اور مجھے ہی سنانا اللہ کو تھا۔ یہ تمہارے لیے خدا کے قرب کی دلیل ہے، خدا کے کرم کی دلیل ہے، اللہ کے دیدار کی دلیل ہے، اللہ کے غضب کی دلیل ہے، اللہ کے انعام کی دلیل ہے، اللہ کے کلام کی دلیل ہے۔ اتنی بڑی عظمت جس کے پاس ہو وہی محروم ہو تو سمجھ لو اس نے اللہ کی کتاب کی فضیلت کو مانا ہی نہیں تھا۔ یہ کتاب اللہ نے ہمیں کیوں دی؟ وہ تیرے گھر میں معجزہ ہے اور تو معجزے کی تلاش کرے تو کوئی معجزہ بنے، تو تو اس معجزے سے اندھا ہے جو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ تو قبر میں قرآن ہی روشنی کرے گا، جتنا تم نے قرآن پڑھا ہوگا اتنی قبر تیری روشنی، اتنی قبر تیری نور والی۔ تو جب تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوگا، نماز ہی پڑھی ہوگی، نماز کا سوال ہے تمہیں درجہ نہیں بدلے گا، قرآن تجھے درجے دے گا، درجے دے گا۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کو زیادہ رکھا، اس سے درجے ملتے ہیں، رہنمائی ملتی ہے۔ نماز سے رہنمائی نہیں ملتی، قرب قرب اسی کے لیے ہوگا نا جو رہنمائی لے کر بیٹھا ہو۔ اس لیے جو صوفیاء کرام کے پاس ہم بیٹھتے ہیں وہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے قرب میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں، یعنی کہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور اگر تنہائی میں تم جا کے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے تو نے صوفیوں سے سیکھا ہی سیکھا، یہ تمہیں قائل کریں گے کہ اندھیرے میں روشنی کیسے ہے۔ اگر وہی تو اندھیرے میں روشنی جلانے کا حقداری نہ بنے تو دکھاوا کر، دکھاوا تو دکھاوا والے سامنے تو کر لیتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے صوفیاء کی